अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 21 सिविक्स चैप्टर नंबर 10 तर्ज़ हुकूमत। मुख्तसर सवालात और जवाबात। वहदानी तर्ज़ हुकूमत की खुसूसियात बयान करें। हेडिंग आएगी वहदानी तर्ज़ हुकूमत। डॉक्टर फाइनर लिखता है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन वहदानी हुकूमत ऐसी हुकूमत होती है जिसमें तमाम इक़्तिदार और इख्तियारात एक ही मरकज़ के पास होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पैराग्राफ चेंज। प्रोफेसर डाइसी के अल्फाज में इन्वर्टेड कॉमा ओपन इस हुकूमत में कानून साजी का आला इख्तियार एक ही मरकज़ी हुकूमत मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हेडिंग आएगी वहदानी तर्ज़ हुकूमत की खुसूसियात। पॉइंट नंबर 1, इख्तियारात का इर्तिकाज़। वहदानी हुकूमत में रियासत के तमाम इख्तियारात का मनबा एक मरकज़ी हुकूमत होती है। पॉइंट नंबर 2, सूबाई खुद मुख्तारी। वहदानी हुकूमत में यूनिटों या सूबों के इख्तियारात का निसार मरकज़ी हुकूमत पर होता है और मरकज़ की ख्वाहिश के मुताबिक ही सूबाई हुकूमतें अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 3, बल्दियाती इदारे। वहदानी तर्ज़ हुकूमत में बल्दियाती इदारों को सूबाई हुकूमतें कंट्रोल नहीं करती बल्कि ये बराह रास्त मरकज़ की ज़ेरे निगरानी और हिदायत काम करते हैं। पॉइंट नंबर 4, मुकामी और सूबाई हुदूद का तयन। सूबाई और मुकामी हुकूमतों के लिए इलाके का तयन भी मरकज़ी हुकूमत करती है। मरकज़ी हुकूमत जब चाहे सूबाई या मुकामी यूनिटों के हुदूद में रद्दोबदल भी कर सकती है। पॉइंट नंबर 5, तकवीज़ी इख्तियारात। वहदानी तर्ज़ हुकूमत में हकीकी इख्तियारात मरकज़ी हुकूमत को हासिल होते हैं जबकि दीगर इदारों के इख्तियारात मरकज़ के तकवीज़ करदा होते हैं। मरकज़ी हुकूमत जब चाहे अपने तकवीज़ शुदा इख्तियारात वापस ले सकती है। सवाल नंबर 2, वफाकी तर्ज़ हुकूमत की खुसूसियात बयान करें। हेडिंग आएगी वफाकी तर्ज़ हुकूमत। अमरीकी मुसन्निफ़ वाल्टर हैमिल्टन के अल्फाज में इन्वर्टेड कॉमा ओपन वफाकी रियासत रियासतों के ऐसे इत्तेहाद का नाम है जिसके ज़रिए एक नई रियासत वजूद में आती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पैराग्राफ चेंज। डॉक्टर फाइनर हरमन के मुताबिक इन्वर्टेड कॉमा ओपन वफाकी तर्ज़ हुकूमत ऐसी हुकूमत है जिसमें इख्तियारात का एक हिस्सा मकामी इलाकों के सुपुर्द किया जाता है और दूसरा हिस्सा एक मरकज़ इदारे को तफवीज़ किया जाता है। दोनों अपने इख्तियारात के सिलसिले में आज़ाद होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हेडिंग आएगी वफाकी तर्ज़ हुकूमत की खुसूसियात। पॉइंट नंबर 1, आज़ाद अदलिया। वफाकी ममालिक में दस्तूर की बरतरी को कायम रखने के लिए आज़ाद अदलिया का क़याम अमल में लाया जाता है, बाल्फाज दीगर अदलिया दस्तूर की मुहाफ़िज़ होती है। वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतों की तरफ से अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो दस्तूर के मुनाफी हो तो अदलिया इसे कलादम करार दे सकती है। इसे अदलिया का इन्वर्टेड कॉमा ओपन अदालती नज़रसानी का इख्तियार, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, दोहरी शहरियत। बाद वफाकी ममालिक मसलन अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में दोहरी शहरियत का रिवाज है, यानी हर शहरी वफाक के साथ साथ अपनी रियासत का भी शहरी होता है। लेकिन बाद वफाकी ममालिक मसलन भारत और पाकिस्तान में इन्वर्टेड कॉमा ओपन वाहिद शहरियत इन्वर्टेड कॉमा क्लोज का रिवाज है, इसलिए इसे वफाक के लवाजमात में नहीं गिना जा सकता। पॉइंट नंबर 3, दोहरी वफादारियाँ। चूँकि वफाक में दोहरी हुकूमत होती है इसलिए एक शहरी अपनी सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत का भी वफादार होता है। पॉइंट नंबर 4, 2 ऐवानी मुकन्नना। वफाकी ममालिक में मरकज़ी मुकन्नना के 2 ऐवान होते हैं। एक ऐवान ज़ीरी जिसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बलिहाज आबादी बैठते हैं और दूसरा ऐवान बाला जिसमें तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी जाती है ताकि छोटे सूबों को बड़े सूबों के गलबे का खौफ ना रहे। पॉइंट नंबर 5, मुस्तकिल इत्तेहाद। वफाक एक मुस्तकिल और मजबूत इत्तेहाद है। वफाक में शामिल सूबे का कामयाब बगावत यानी इनकलाब के बगैर वफाकी रियासत से अलग नहीं हो सकते। वफाक की खसूसियत इसे नीम वफाक यानी कन्फेडरेशन और बैनुल रियासती मीसाक जैसे अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह से
ممیر کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، رضامندی سے قیام۔ وفاقی مملکت جبراً قائم نہیں ہوتی بلکہ باہمی رضامندی سے قائم ہوتی ہے۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، بھارت اور پاکستان کی وفاقی مملکتوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ سوال نمبر 3، وفاق اور نیم وفاق میں فرق بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی وفاق اور نیم وفاق میں فرق۔ پوائنٹ نمبر 1، اقتدار اعلیٰ۔ وفاق میں شامل ہونے والی تمام ریاستیں اپنی حاکمیت سے دستبردار ہو جاتی ہیں، جبکہ نیم وفاق میں شامل ہونے والی ریاستیں اپنے اقتدار اعلیٰ سے دستبردار نہیں ہوتی، وہ بدستور مقرر اور آزاد ریاستیں ہوتی رہتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اتحاد کی بنیاد۔ وفاق کی بنیاد ایک باقاعدہ اور مستقل آئین پر ہوتی ہے، جبکہ نیم وفاق میں شامل ریاستیں کسی وقت بھی اتحاد سے الگ ہو سکتی ہیں۔ وفاقی ریاست اٹوٹ ہوتی ہے، یعنی اس میں شریک ریاستیں اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ پوائنٹ نمبر 3، شہریوں سے تعلق۔ وفاق کے فیصلے نہ صرف ریاستوں کے بلکہ تمام شہریوں پر بھی براہ راست نافذ ہوتے ہیں، جبکہ نیم وفاق کا تعلق صرف ریاستوں کی حکومتوں سے ہوتا ہے، ان کے شہریوں سے نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 4، قوم کی نوعیت۔ وفاق میں شامل تمام ریاستوں میں بسنے والے افراد ایک قوم کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پاکستانی قوم ہیں، خواہ ہمارا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو۔ نیم وفاق میں شامل ریاستوں کے باشندے اپنی اپنی قومیت برقرار رکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، قانون سازی کا اختیار۔ وفاق میں مرکزی مقننہ ان تمام امور کے بارے میں قانون بناتی ہے جو آئین نے اسے عطا کیے ہوں، اور وفاق کی تمام وحدتیں اور شہری ان قوانین کی پوری طرح پابند کرتے ہیں۔ نیم وفاق میں مشترکہ ادارہ قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتا۔ سوال نمبر 4، پارلیمانی طرز حکومت کی خصوصیات تحریر کریں۔ ہیڈنگ آئے گی پارلیمانی طرز حکومت کی خصوصیات۔ پوائنٹ نمبر 1، پارلیمان کی برتری۔ پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمان یا مقننہ کو مقتدر اور برتر حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ اپنی کارکردگی کے سلسلے میں پارلیمان کے سامنے جواب دہ ہوتی ہیں۔ اگر پارلیمان کے اراکین کی اکثریت حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس کر دے تو حکومت کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، رسمی یا برائے نام سربراہ ریاست۔ پارلیمانی طرز حکومت میں سربراہ ریاست رسمی یا برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور اسے حقیقتاً کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ یہ عہدہ برطانیہ کی طرح موروثی بھی ہو سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کی طرح منتخبہ بھی۔ برطانیہ میں بادشاہ کی رسمی حیثیت کو ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، انورٹڈ کاما اوپن، بادشاہ کی حکومت نہیں ہوتی بلکہ اس کا عہد حکومت ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پوائنٹ نمبر 3، وزیر اعظم کی فوقیت۔ پارلیمانی طرز حکومت میں وزیر اعظم کی حیثیت بہت ممتاز اور بااختیار ہوتی ہے۔ وہ بیک وقت پارلیمان کا باقاعدہ حکومت کا سربراہ اور عوام کا رہنما ہوتا ہے۔ وہ جب چاہے پارلیمان توڑ سکتا ہے، نئے انتخابات کروا سکتا ہے۔ اس کے استعفیٰ دینے سے پوری کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی بے مثل حیثیت پر تبصرہ کرتے ہوئے گریوس لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما اوپن، حکومت ملک کی استاد ہے اور وزیر اعظم حکومت کا استاد ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، کابینہ کے اراکین مقننہ کے ممبر۔ پارلیمانی طرز حکومت میں کابینہ کے اراکین یعنی وزراء مقننہ کے کارکن ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشورے سے سربراہ مملکت تمام وزراء کا تقرر کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، کابینہ میں وحدت فکر و عمل۔ پارلیمانی نظام میں پوری کابینہ ایک ٹیم کی طرح کام کرتی ہے۔ اگر کابینہ کے ارکان کے مابین کسی مسئلے پر اختلاف پیدا ہو جائے تو اختلاف کو کابینہ کے اجلاس کے اندر ہی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کسی وزیر کو کابینہ کی پالیسی سے عدم اتفاق ہو تو اسے مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 5، صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات تحریر کریں۔ ہیڈنگ آئے گی صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات۔ پوائنٹ نمبر 1، حکومت اور ریاست کا سربراہ۔ صدارتی طرز حکومت میں ایک ہی فرد حکومت اور ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام کی طرح صدارتی نظام بھی صدر ریاست کا رسمی سربراہ نہیں ہوتا بلکہ حقیقی سربراہ ہوتا ہے۔ اس کو حقیقی اور قانونی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، وہ ملک کے نظم و نسق کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
پوائنٹ نمبر 2، طریق انتخابات۔ صدارتی طرز حکومت میں صدر بالواسطہ یا بال واسطہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے۔ مثلاً امریکہ میں صدر کے عہدے کا انتخاب انورٹڈ کاما اوپن انتخابی ادارہ، جسے انگلش میں کہیں گے الیکٹورل کالج، کرتا ہے، جسے اس مقصد کے لیے براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے مستحکم تنظیم سے یہ انتخابات عملاً بالواسطہ ہو چکا ہے۔ برازیل، چلی اور فرانس وغیرہ میں صدر کو عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، عہدے کا میعاد۔ صدارتی طرز حکومت میں صدر کے عہدے کی میعاد دستور سے متعین ہوتی ہے۔ صدر کو عدم اعتماد کی تحریک پاس کر کے ہٹایا نہیں جا سکتا، صرف سنگین جرائم کے ارتکاب پر اس کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے، اور الزام صحیح ثابت ہونے کی صورت میں صدر اپنے عہدے سے معزول ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، نظریہ تفریق اختیارات۔ صدارتی طرز حکومت میں مانٹیسکو کے نظریہ تفریق اختیارات پر عمل کیا جاتا ہے۔ نظریہ تفریق کے اختیارات کی وجہ سے حکومت کے تینوں شعبوں مقننہ، عاملہ اور عدلیہ کے درمیان اختیارات تقسیم کیے جاتے ہیں، اور ہر شعبے میں اپنا دائرہ اختیار میں خود مختار ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، تجدید و توازن۔ صدارتی نظام میں نظریہ تفریق کے اختیارات کے سمونے کی وجہ سے حکومت کے تینوں شعبوں مقننہ، عاملہ اور عدلیہ کے مطلق العنانیت کو کنٹرول کرنے کے لیے تجدید و توازن، چیک اینڈ بیلنس کا نظام نافذ کیا جاتا ہے، تاکہ حکومت کے تینوں شعبے منمانی نہ کر سکیں اور ایک دوسرے کو دستور کے مطابق کام کرنے پر مجبور کریں۔ یہاں پر آپ کے مختصر سوالات و جوابات ختم ہوئے۔